بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو اس کی جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے یہ تین درجات امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ اگر ان تین درجات کو بھی مد نظر رکھا جائے تو چاہے انسان جہنم کے خوف سے عبادت کرے تو بھی عبادت صرف اللہ کی بنتی ہے، اس لیے کہ جہنم سے نجات اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر انسان جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے تو بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنت اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص محبت اور کمال مطلق کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو کمال مطلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام کمالات کا حقیقی مالک بھی وہ ہے، اور حقیقی محبوب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو ان تین درجات عبادت کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کے راستے پہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر قدم قدم پر اسے مشکلات پیش آتی ہیں۔ کبھی اس کے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کبھی اس کے مفادات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے معاملے میں کوئی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرے، کبھی کوئی اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہت سی رکاوٹیں قدم قدم پر انسان کے سامنے پیش آتی ہیں۔ اب ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے، ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، آیت نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رحمان اور رحیم رب، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے راستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں مدد بھی صرف تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت کرنا بندے کا فریضہ ہے، اور عبادت کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو برطرف کرنا یہ پھر اللہ کا فرض ہے۔ ہمیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہمارے سامنے مشکلات پیش آئیں گی، پھر مشکلات کو برطرف کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ عبادت ہماری ذمہ داری ہے، اور عبادت کرنے والوں کی مشکلات کو برطرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کی طرف سے ایک بے معنی قسم کی بحث چھیڑی جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین کہ اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ در حقیقت یہ بحث ایک مکمل طور پر غیر متعلق بحث ہے۔ اس مقام پر صرف یہی سمجھانا مقصود ہے کہ ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا فریضہ ہے، اور بندگی کے راستے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کو برطرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ایک بنیادی بات ضرور ذہن میں رہے کہ ایک ہوتا ہے مدد مانگنے والا، جسے عربی میں ہم کہیں گے مستعین، ایک ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں مستعان، ایک وہ ہے جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے مدد مانگی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مستعان و بہ۔ مستعان صرف اللہ کی ذات ہے، مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، مدد کرنے کے لیے بندے اور اللہ کے درمیان وسائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن شریف میں بیان ہوا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، صبر کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، ہم کسی عالم سے چل کے پوچھتے ہیں، اس عالم سے ہم مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی عالم کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے دوسرے معاملات میں جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے، یہ درمیان میں صرف وسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ وسائل ہمارے ارد گرد موجود زندہ جیتے جاگتے انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا سے بظاہر کوچ کر جانے والے انبیاء، ائمہ، اولیاء، ان کی ارواح کے ساتھ بھی تعلق اور توسل کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ سے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے ان وسائل کے ذریعے سے۔